تو ہم سٹارٹ کر رہے تھے وہیں سے. تو اگر ہم انڈیا کی ریشو کو چیک کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں تو 50,000 پلس کی ریشو ہے. یعنی ہر ملک کی ریشو ہم سے زیادہ ہے، جسٹ اس لیے کہ ابھی ہم میں تھوڑا سا دین ابھی بھی تھوڑا باقی ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. پھر تھرڈ ون یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی موٹیویشنل سپیکرز ہیں وہ موٹیویٹ کرنا تو سکھا دیتے ہیں لیکن جینے کا طریقہ نہیں سکھاتے. ہمارے جتنے بھی موٹیویشنل سپیکرز ہیں، آپ کسی کو لے لیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، میں تو سچ میں کہوں مجھے آج تک جتنے بھی میں نے موٹیویشنل سپیکر سنے ہیں، مجھے آج تک کسی سے بھی موٹیویشن نہیں ملی. جسٹ ایک انڈین ہے تو ان کا نام پھر میں کبھی لوں گا، تو ان کی بھی کچھ ویڈیوز ہیں جن سے تھوڑا سا بہت موٹیویشن ملتا ہے. سو ہمارے تو جتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ نہیں صحیح طریقے سے گائیڈ کرتے، وہ بھی جسٹ آتے ہیں اپنی دکان چمکاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. مطلب ہمارے پاس اب یہاں پہ اب کچھ چیزیں ہیں جن میں سے نا ہمیں خود کو تو بلیم کرنا ہی ہے، ساتھ میں اس میں ذمہ داری بنتی ہے معاشرے کی، اور ساتھ میں گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. گورنمنٹ کی ذمہ داری کیا ہے کہ دیکھیں یہ گورنمنٹ کا حق ہوتا ہے، یا گورنمنٹ کا فرض ہے کہ اپنی مطلب کہ عوام کا خیال رکھے. لیکن حالت یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو ایم این ایز ہوتے ہیں یہ مرنے پہ تو آ جاتے ہیں لیکن مرنے سے پہلے کے کسی پوائنٹ پہ ہمارے ساتھ کبھی نہیں کھڑے ہوتے. یہ ہر وقت ہمارے ساتھ مطلب کہ جسٹ اپنے ووٹس کی وجہ سے ساتھ ہوں گے، ادروائز ان کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو بیسٹ سلوشن تو یہ ہے کہ ہمیں سب کو اپنے ارد گرد سبھی پہ نظر رکھنی ہوگی. اور جو ایک اور چیز ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ کائنڈلی نا ایک دوسرے کے ویوز سنا کریں، کیونکہ نا جو اندر کا غبار ہوتا ہے اگر وہ نکل جائے نا تو پھر یہ کیا نام ہے، یہ غبار جو ہے نا یہ اکٹھا نہیں ہوتا. اگر اکٹھا نہ ہونا تو نیگیٹو جو وائبز ہیں وہ بھی بہت کم آتی ہیں. لیکن ہماری تو سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ہر وقت جو ٹینشن ہے وہ یہ ہے جاب کس طرح سے ہو جائے، اسٹڈی کس طرح سے ہو جائے، ہر چیز. تو مطلب ہمیں اب لائف کو نا تھوڑا ایزی کرنا ہوگا، ہمیں اس لائف کو تھوڑا ایزی کرنا ہوگا. اس لائف کو ایزی کریں گے تو ہمارے پاس یہ جو سوسائڈ کے کیسز ہیں یا پھر ایسے کہہ لیں کہ جو مایوسی ہوتی جا رہی ہے یہ تھوڑی سی کم ہوگی. ہمارا جو نوجوان ہے تب آگے نکل کے آئے گا. پھر سیکنڈ ون، ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جذبات کو شیئر کرنا ہوگا. حالانکہ مسئلہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ والدین بچوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور بچے والدین کی بات سننے کے تیار نہیں ہوتے، اور ایٹ دا اینڈ سلوشن کیا نکلتا ہے؟ ایٹ دا اینڈ لاسٹ یہی بچتا ہے کہ سوسائڈ کر لی جاتی ہے. تو کائنڈلی آپ سب سے گزارش ہے، جو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ خدا را حرام موت کی طرف نہ جائیں. اللہ پاک آپ کو اس دنیا میں لے کے آیا ہے نا تو اس نے کچھ سوچ کے ہی لے کے آیا ہوگا، اس نے کچھ لکھا ہے آپ کے لیے. لائک ایز کہ اگر میں آپ کو کیا نام ہے، انڈیا کی ہی ایک کہانی ہے جس میں نا ایک لیڈی تھیں، روڈ کراس کر رہی ٹرین کا جو ٹریک ہے وہ کراس کر رہی تھیں اور یکدم نا ٹرین کے نیچے آ گئیں. مینز ایز کہ ان کا پاؤں پھنس گیا اور وہ ٹرین کے نیچے آ گئیں، تو دونوں پاؤں جو تھے نا وہ کٹ گئے. اب دونوں پاؤں کٹ گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اچھا مدد کے لیے چلا رہی ہیں. اب ادھر سے بھی ٹرین جا رہی ہے، ادھر سے بھی ٹرین جا رہی ہے، دونوں طرف سے ٹریک کے درمیان میں تھیں، لیکن کوئی ہیلپ کرنے نہیں آ رہا. کیوں؟ ٹرین آ رہی ہے یا جا رہی ہے تو اس کے درمیان میں کسی کو سنائی نہیں دیتا، تو پین کی وجہ سے بے ہوش ہو گئیں. صبح جب ہوش آتا ہے تو کیڑے مکوڑے ان کے مطلب کہ نا باڈی کو کھا رہے ہوتے ہیں. تو ایک بندہ انہیں دیکھ لیتا ہے تو وہ ایمبولینس والوں کو کال کرتا ہے تو وہ اسے لے جاتے ہیں. تو جب وہ لے کے جاتے ہیں نا تو اب جناب اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو اس کی جان بچ جاتی ہے. اب وہ اپنے جو کلائمبر جو ٹرینر تھے اب وہ انہیں کال کرتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ جی میں نے نا ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنا ہے. ماؤنٹ ایوریسٹ دنیا کی سب سے بڑی چوٹی ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ دنیا کی سب سے بڑی چوٹی ہے اور سب سے خطرناک چوٹی ہے.
تو اسے سر کرنا ہے. تو جو سر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ارادہ کر لیا ہے تو ہو گئی ہے، آپ نے بیٹھے بیٹھے کر لی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس بندی نے 7 دنیا کی جو سب سے ٹاپ کی جو چوٹیاں ہیں، پہاڑوں کی پہاڑی سلسلے جو ان کی جو سب سے ٹاپ چوٹیاں ہیں، ان کو اس نے سر کیا ہے. تو دیکھیں اللہ پاک نے، تو جب ان سے کوشچن کیا گیا نا تو انہوں نے صرف یہی جواب دیا تھا کہ دیکھیں ظاہر سی بات ہے، جب مطلب میری ٹانگیں کٹ گئیں تو جب مجھے ہوش آیا نا تو پھر میرے جو ذہن میں پہلا سوال اور خیال آیا تھا وہ یہ تھا کہ جو بھگوان ہے ان کا، جو بھگوان مطلب کہ جو بھگوان ہے اس نے مجھے شاید اسی لیے بچایا ہے کہ میں کوئی اچھا کام یا کوئی بڑا کام سر انجام دے سکوں. تو اللہ پاک نے اگر آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے نا تو اس نے آپ سے کوئی نہ کوئی کام لینا ضرور ہے. تو کائنڈلی وہ کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دوسروں کے کام آ جائیں، دوسروں کے گلے شکوے سنیں. وہ جب آپ سنیں گے تو ان کے دل کا غبار ختم ہوگا، اور مائٹ بھی پاسبل کہ شاید آپ کے اس گلے شکوے سننے کی وجہ سے کیا پتہ وہ اس نیگیٹو وائبس کی طرف جائیں ہی نہ، وہ سوسائڈ کی طرف جائیں ہی نہ. باقی تو اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہے. تو یہ تو اب اس کی دنیا ہے، تو اس دنیا کے کھیل تو ایسے ہی چلنے ہیں. لیکن دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو حلال موت نصیب عطا فرمائے، حرام موت سے بچائے. تھینک یو.